بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی طائف میں تبلیغ اسلام کی غرض سے تشریف لے کر گئے تو اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا اور تکلیفیں بھی پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مغمول حالت میں طائف سے مکہ مکرمہ کی جانب واپس تشریف لے رہے تھے تو مکہ مکرمہ سے ذرا پہلے ایک مقام وادی نخلہ میں قیام فرمایا۔ یہ رات کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب نماز کی ادائیگی کے لیے قیام فرمایا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس دوران وہاں سے ملک شام کے شہر نصیبین کے رہنے والے 7 جنوں کی جماعت کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب تلاوت کی آواز سنی تو وہ ٹھہر گئے اور قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو جنات کی یہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنات کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ جنات فوراً ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا اور ان کو ڈرایا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی مذکور ہوا ہے۔ جنات کے ایمان لانے کے بعد میں ایک روایت قدیم کتب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ملتی ہے جس میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ مذکور ہے، جس کے مطابق جب جنات کی ایک جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر نہ ہوئے اور خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سن کر فوراً اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بارے میں بتایا۔ اس پر جنات کی قوم جماعتوں کی شکل میں آئی اور قرآن پاک کی تلاوت سن کر ایمان قبول کرتی رہی مگر وہ ظاہر ہو کر سامنے نہ آئے بلکہ ویسے ہی اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے۔ اس طرح منقول ہے کہ حرم پاک کے نزدیک درختوں میں سے ایک درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوا اور اس نے یہ اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ کے نزدیک مقام حجون پر جنات کی قوم ٹھہری ہوئی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جنات کے استقبال کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر حجون کے مقام پر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر پہنچے تو اپنی انگشت مبارک سے ایک دائرہ زمین پر کھینچ دیا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس دائرے سے باہر قدم نہ نکالنا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر امر کیا اور دائرے سے باہر نہ نکلے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ اس نماز میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جنات یہ کلام پاک سن رہے تھے اور روایت میں آیا ہے کہ اس روز 6000 جنات حاضر ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 12000 جنات نے، غرض یہ کہ جنات کی ایک بہت بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو وہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے خوشی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا۔
اور تمام کے تمام جنات مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس موقع پر جنات کی قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کے بارے میں کسی گواہی کا مطالبہ کیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی کے کنارے کھڑے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس درخت کو اپنے پاس بلایا۔ وہ درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر اپنی جگہ سے ہلا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جنات کی قوم یہ معجزہ دیکھ رہی تھی کہ درخت بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد جنات کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئی اور واپس اپنی وادی کی طرف لوٹ گئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ بھی لازمی سے لکھ دیں۔